السلام علیکم عزیز طلباء، ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں معاشی ترقی۔ آج ہم اس چیپٹر کی جو ہیڈنگ پڑھیں گے اس کا عنوان ہے غربت کی وجوہات اور اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات۔ اس کے علاوہ اس لیکچر میں ہم اس سبق کی ایکسرسائز بھی سولو کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء، ہم اپنے اس لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ بیٹا، پاکستان میں غربت ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو غربت جوں بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ہی ملک میں استحکام بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور غربت کا ایک بہت بڑا سبب بے روزگاری بھی ہوتا ہے۔ جب بے روزگاری بڑھتی ہے، لوگوں کو روزگار نہیں ملتا، تو اس کا الٹرنیٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے، معاشی ترقی رک جاتی ہے، لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اچھے کام کرنے کی بجائے برائی کی طرف یعنی چوری اور ڈاکے کی طرف زیادہ رجحان کا بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ غیر مستحکم ہو جاتا ہے اور ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بے روزگاری کو ختم کر کے غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ غربت کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگر بیٹا ہم ورلڈ بینک کو دیکھتے ہیں تو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اگر کسی شخص کی آمدنی یومیہ یعنی روزانہ کی آمدنی $1.25 یعنی کہ $1.25، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں اگر $1 150 کا ہے یا 160 کا ہے تو تقریباً $200 آمدنی اس سے کم ہے تو وہ غریب شخص ہے۔ تو دنیا میں اس وقت تقریباً 7 ارب کی آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے، اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں شہری علاقوں میں جو غربت کی سطح ہے وہ ہے 13% ہے، اور باقی ظاہری بات ہے کہ وہ دیہاتوں میں ہے۔ آئیے بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کے اسباب کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو ہے آبادی کا تیزی سے بڑھنا، لیکن اس کے مقابلے میں پیداواری وسائل میں اضافہ نہ ہونا۔ آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن وسائل کو ترقی نہیں دی جا رہی، وسائل بڑھائے نہیں جا رہے، تو الٹرنیٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وسائل اتنے ہی ہے، آبادی کا دباؤ اس پر بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے غربت بھی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری وجہ ہے افراط زر۔ افراط زر یعنی کہ حکومت نے روپیہ جو ہے وہ زیادہ چھاپ دیا ہے، پرنٹ کر دیا ہے، اور زیادہ روپیہ مارکیٹ میں آ جانے کی وجہ سے چیزوں کی مقدار تو اتنی ہی ہے، چیزیں اتنی ہی ہیں، اشیاء اتنی ہی ہیں، لیکن لوگوں کے پاس روپیہ زیادہ آ گیا ہے۔ الٹرنیٹ یہ نکلتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو خرید سکتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے غربت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پوائنٹ دیکھیے، توانائی کے بحران کی وجہ سے روزگار کے مواقع کم ملتے ہیں۔ توانائی یہاں پہ جو ہے وہ کم ہے، مثلا بجلی کی پیداوار کم ہے، صنعتوں کو پیداوار کم ملتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور پیداواری صلاحیت کم ہو جانے کی وجہ سے وہاں پر روزگار کے مواقع بھی کم ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نوکریاں کم ملتی ہیں اور غربت کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ 4 پوائنٹ دیکھیے، ناخواندگی اور ٹیکنیکل تعلیم کی کمی۔ تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو تعلیم کی بھی کمی ہے، اور ٹیکنیکل تعلیم تو بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم لوگوں میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان بڑھائیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں تو اس طرح سے ان میں روزگار کے مواقع انہیں زیادہ ملیں گے، زیادہ بڑھیں گے، اور غربت کم ہوگی۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، پاکستان میں معاشی ترقی کی سست رفتار اور تجارتی سرگرمیاں بھی محدود ہیں۔ تو پاکستان میں تجارتی سرگرمیاں بہت محدود ہیں، تجارت بہت کم ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار کے مواقع کم ملتے ہیں اور غربت بڑھتی ہے۔
اور آخری پوائنٹ دیکھیے، ملکی حالات کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے مواقع کم ہیں. اب اگر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان سیاسی اعتبار سے ایک غیر مستحکم ملک ہے. یہاں پہ ہر نئی حکومت ایک نئے آئیڈیاز لے کر آتی ہے اور نئی پلاننگ لے کر آتی ہے، پچھلی حکومت کی تمام پلاننگز کو ختم کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے ملک جو ہے سیاسی، اور پھر ایک دوسرے کی تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی ہیں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت جو حکمرانی کرتی ہے وہ مستحکم نہیں ہو پاتی اور ملک کی صحیح خدمت نہیں کر پاتی، اور ملک میں غیر سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے، سیاسی استحکام نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے سرمایہ کاری کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور غربت بڑھ جاتی ہے. آئیے بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ غربت میں کمی کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے تو مختلف محکموں میں نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جائیں، لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی، روزگار ملے گا، غربت میں کمی آئے گی. نمبر 2، نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضوں کی اسکیمیں چلائی جائیں تاکہ وہ نوجوان جنہیں جاب نہیں مل پاتی کسی وجہ سے، تو وہ قرضہ لے کر ایک اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور اس طرح سے اپنا روزگار سلسلہ شروع کر سکیں. نمبر 3، تعلیمی اداروں میں مستحق طلباء و طالبات کی امداد کی جائے. تو وہ بچے جو غریب ہیں، تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں لیکن ذہین ہیں اور محنتی ہیں، مواقع ان کے پاس کم ہے اور اس کی وجہ ان کو مالی کمزوری ہے، تو اگر ان کو مالی طور پر مستحکم کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، تو اس طرح سے ان کی تعلیم جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے اور وہ ایک اچھا روزگار انہیں حاصل ہو سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد. اس کے بعد دیکھیے بیٹا، عوام کو ضروری بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں، مثلاً کہ صحت کی سہولت ہے، تعلیم کی سہولت ہے، اسی طرح سے رہائش کی سہولت ہے اور روزگار کی سہولت ہے. جتنی بھی ضروری بنیادی سہولتیں ہیں وہ لوگوں کو انتہائی کم قیمت پہ، انتہائی سستے داموں، غذا جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، لوگوں کی غذا جو ہے انتہائی سستے داموں خوراک انہیں مہیا کی جا سکے، تو اس طرح سے بھی غربت میں کمی لائی جا سکتی ہے. اور سب سے آخر میں دیکھیے، بیت المال اور زکوٰۃ فنڈ سے مستحق افراد کی مدد کی جائے، اور وہ لوگ جو غریب ہیں تو بیت المال اور زکوٰۃ سے، جو کہ اربوں کروڑوں روپے میں جمع ہوتی ہے، اس زکوٰۃ سے ان لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ انہیں ایک مناسب روزگار مل سکے اور غربت میں کمی لائی جا سکے. تو یہ بیٹا وہ اقدامات تھے جن کے ذریعے سے غربت میں کمی لائی جا سکتی ہے. آئیے بیٹا اب ہم اس کی چیپٹر کی ایکسرسائز کرتے ہیں. بیٹا حکومت کی طرف سے جو ہمیں سمارٹ سلیبس دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے چیپٹرز میں سے کچھ عنوانات، موضوعات کو کٹوا دیا گیا ہے. تو اسی طرح سے MCQs بھی، بعض MCQs ایسے ہیں کہ جو محکمہ تعلیم نے ختم کیے ہیں اس چیپٹر میں سے، تو ہم وہ سوالات اور وہ MCQs نہیں کریں گے. سب سے پہلا MCQs دیکھیے بیٹا، معاشی ترقی سے مراد ہے، تو اس کا درست جواب ہے اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافہ. اس کے بعد دوسرا MCQs دیکھیے بیٹا، حکومت پاکستان نے ایک مالیاتی ادارہ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن قائم کیا، تو اس کا درست جواب ہے 1952 میں. یہ بیٹا اس کے بعد دیکھیے، پاکستانی معیشت ہے، تو یہ پاکستانی معیشت ایک ترقی پذیر معیشت ہے، یعنی ترقی کر رہی ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا، پاکستان میں 5 سالہ منصوبہ بندی کا آغاز ہوا، تو یہ اس کا جواب، درست جواب ہے 1955 میں. کچھ گودیوں کا سوال ہم نہیں کریں گے MCQs، کیونکہ یہ حکومت کی محکمہ تعلیم کی طرف سے سمارٹ سلیبس میں کٹوا دیا گیا ہے. اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے بیٹا، پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، تو
تو اس کا درست جواب ہے بیٹا تربیلا ڈیم. اور آپ کو معلوم ہے کہ تربیلا ڈیم جو ہے یہ دریائے سندھ پر بنایا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا MCQs نمبر 8 دیکھیے کہ عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین سندھ طاس معاہدہ طے پایا. تو یہ تھی درست سن ہے اس کا بیٹا 1960 یا 1960. اس کے بعد دیکھیے پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا شعبہ ہے. تو درست جواب ہے زراعت، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا 1958 میں کس نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا؟ تو اس کا درست جواب ہے جنرل محمد ایوب خان. اس کے بعد آ جائیے بیٹا جی شارٹ کوشچنز پر. شارٹ کوشچن ہم کون کون سے کریں گے؟ نمبر 1 پہلا شارٹ کوشچن کریں گے، 3 اور 4 کریں گے، اور اس کے بعد جو شارٹ کوشچن ہے بیٹا پھر دوبارہ دیکھیے بیٹا کوشچن نمبر 1 کریں گے، کوشچن نمبر 3 کریں گے، کوشچن نمبر 4 کریں گے، اور کوشچن نمبر 9 کریں گے. آئیے بیٹا سب سے پہلے ہم ان سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں. جی بیٹا پہلا شارٹ کوشچن دیکھیے، پروفیسر آرتھر لیوس کی معاشی ترقی کی تعریف کریں. تو بیٹا یہ آپ کے نوٹس ہیں اور یہ نوٹس ہم نے آپ کو مہیا کر دی ہیں، آپ آسانی سے اس میں سے یاد کر سکتے ہیں. تو اس کا درست جواب ہے پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے. اشیاء و خدمات سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو چیپٹر کے شروع کے لیکچر میں آپ کو یہ سمجھا چکا ہوں. اس کے بعد دیکھیے بیٹا کوشچن نمبر 3 دیکھیے چھوٹی صنعت سے کیا مراد ہے؟ تو درست جواب ہے چھوٹی صنعت سے مراد وہ صنعت ہوتی ہے جو مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بناتی ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 4 دیکھیے کہ پاکستان میں زرعی مسائل کو حل کرنے کے لیے 3 تجاویز پیش کیجیے. تو نمبر 1 کسانوں کو زرعی کاشت کے جدید طریقوں کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں اور زرعی ترقی کے لیے ان قرضوں کی نگرانی کی جائے تاکہ قرضوں کی رقم فضول خرچی میں ضائع نہ کی جائے. نمبر 2 فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے بارشوں کا پانی ڈیم بنا کر ذخیرہ کیا جائے جس سے سیلاب پر قابو پانے کے علاوہ بجلی کی پیداوار بڑھانے میں بھی مدد ملے گی. اس کے بعد 3 دیکھیے کہ جہاں نہری پانی میسر نہ ہو وہاں ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جائے. ٹیوب ویلوں کے لیے کم نرخ پر بجلی دی جائے یا بہت کم نرخوں پر مہیا کی جائے. تو یہ بیٹا پہلا، تیسرا اور چوتھا سوال تھا. آئیے بیٹا آپ سب کوشچن نمبر 9 دیکھتے ہیں. یہ بیٹا کوشچن نمبر 9 ہے پاکستان کے زرعی شعبہ کو درپیش 4 اہم مسائل بیان کریں. تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے قدرتی آفات. یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ جس میں ہے زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، آندھیاں ہیں اور خشک سالی وغیرہ جو ہے یہ قدرتی آفات ہیں. ٹڈی دل بھی کہہ سکتے ہیں. اس دفعہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری فصلوں پہ ٹڈی نے بھی حملہ کیا جس کی وجہ سے فصلوں کو کافی نقصان ہوا. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا زرعی قرضوں کی عدم دستیابی. تو ایسا بھی ہے کہ پاکستان میں بہت سے کسانوں کو بلا سود قرضے نہیں مل پاتے. زیادہ تر ان کا استحصال کرتے ہیں، آڑتی استحصال کرتے ہیں جو انہیں بہت مہنگے داموں یا بہت بڑی شرح سود پر قرضے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آمدنی کم ہو جاتی ہے اور انہیں نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد سیم اور تھور. اور آپ کو معلوم ہے کہ سیم و تھور کی وجہ سے اگر زمین میں مطلب پانی کی مقدار بڑھ جائے یا بہت نیچے چلی جائے تو اس صورت میں بھی زمین بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زراعت کے قابل نہیں رہتی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا فصلوں کی بیماریاں. تو فصلوں کی بیماریوں سے پودے تباہ ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا زرعی پیداوار کی قیمتیں. کسان بہت محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرنے کے بعد جو اجناس وہ پیدا کرتا ہے تو اس کو اس کی مناسب قیمت نہیں مل پاتی. اس کی محنت کا اسے اجر یا اس کو بدلہ نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے کسان مایوس ہو جاتا ہے
اور پریشان ہو جاتا ہے اور وہ محنت اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح سے کرنی چاہیے، تو اس طرح سے بھی پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیٹا تھی پاکستان میں چند ایک مسائل تھے پاکستان کے۔ آئیے بیٹا جی اب ہم لانگ کوشچنز دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا جو ہم نے لانگ کوشچن کرنے ہیں یہ میں نے آپ کو ٹک بھی کر دیے ہیں، ان میں پہلے 4 کوشچن ہیں 1 2 3 4، اور اس کے بعد کوشچن نمبر 8 اور 9 ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم لانگ کوشچنز کرتے ہیں۔ جی بیٹا یہ پہلا سوال دیکھیے لانگ کوشچن کا، ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل بیان کریں۔ تو ہم بڑی تفصیل سے پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ضمناً میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے زرعی لوازمات کی کمی، یعنی کہ وہ چیزیں جو زراعت کے لیے لازمی ہیں، مثلاً بیج، کھادیں، ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، مشینری، جو جدید مشینری، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ ایک زراعت کے لیے لازمی ہیں، اور اگر یہ چیزیں جو ہیں کسان کو نہ مل پائیں اور یا پھر مہنگی ہوں تو بھی زراعت کی پیداوار، زرعی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا قابل کاشت رقبہ کا ضائع ہونا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ پاکستان کے پاس کافی زمین ہے جس کو زراعت کے قابل بنایا جا سکتا ہے یا زرعی طور پر اس پہ اجناس کو اگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ زمینیں کچھ وجوہات کی بنا پر ایسے ہی پڑی رہتی ہیں اور پہ کچھ بھی چیز جو ہے فصل جو ہے وہ نہیں اگائی جاتی، جس کی وجہ سے بھی اگر ہم زراعت کی مجموعی پیداوار دیکھیں تو اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مثلاً سرمایہ کی کمی، بعض کسان کے پاس زمین تو ہوتی ہے لیکن اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری زمین کو زیر کاشت لا سکے، جس کی وجہ سے کچھ زمین کاشت ہونے سے رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اگرچہ پانی تو بہت زیادہ ہے، کافی بڑا نظام ہے نہری نظام میں، لیکن پھر بھی بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جہاں پہ پانی نہیں یا نہری نظام نہیں یا نہری پانی میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی وہ زمینیں زیر کاشت نہیں آتیں، اور بعض زمینیں جو ہیں وہ سیم اور تور کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ ضائع ہو جاتی ہیں، یا پھر بعض اوقات کسان جو ہے اپنی زمین کو خالی چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کی پیداواری صلاحیت برقرار رکھی جا سکے، تو اس وجہ سے بھی پیداوار میں زرعی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا قدرتی آفات، تو پاکستان میں کافی سے قدرتی آفات ہر سال آتی ہیں، مثلا سب سے پہلے تو سیلاب ہے، ہر سال ہی تقریباً پاکستان کے ایک بہت بڑے رقبے پر سیلاب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ زرعی رقبہ جو ہے یا تیار فصلیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بعض کا زلزلے آ جاتے ہیں، بعض کا آندھیاں یا طوفان آ جاتے ہیں، اور بعض کا جیسے کہ اس سال بھی ہوا ٹڈی دل کا حملہ ہوا اور انہوں نے بہت ساری فصلوں کو نقصان پہنچایا، تو اس وجہ سے بھی زرعی شعبہ میں جو پیداوار ہے وہ اس میں کمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ناکافی ذرائع آبپاشی، تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کے ساتھ پاکستان میں ایک وسیع نہری نظام بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ایک بہت بڑا رقبہ ایسا ہے کہ جس پر کاشتکاری نہیں کی جاتی۔ اس کی بنیادی وجہ وہی پانی کا میسر نہ ہونا۔ جب پانی میسر نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان میں ڈیم کم ہے، اگر ڈیم بنا لیے جائیں اور بارشوں کے پانی کو سٹاک کر لیا جائے اور پھر پورا سال ان زمینوں کو اس پانی سے سیراب کیا جائے تو ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جدید طریقہ کار سے ناواقف، تو ہمارے بہت سارے کسان ایسے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو ان کسان بھائیوں کو جدید طریقہ کار کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ پرانے طریقہ کار کے مطابق وہ فصلیں اگاتے ہیں، جس کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا زرعی قرضوں کی عدم دستیابی، تو بعض کا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کسانوں کو مناسب قیمت پر مناسب سود پہ کہہ لیں، انہیں بر وقت قرضے میسر نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے ان کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا سیم و تھور بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، زرعی سبب ہے، جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا ذرائع نقل و حمل، پاکستان کے
ذرائع نقل و حمل اتنے جدید نہیں ہیں، اور بعض علاقوں میں سڑکیں بھی نہیں گاؤں دیہاتوں میں، جس کی وجہ سے زرعی اجناس جو ہیں وہ گاؤں دیہاتوں سے منڈیوں تک لانا بہت دشوار ہوتا ہے، اور ذرائع مہنگے ملتے ہیں، ان چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور کسان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دیکھیے فصلوں کی بیماریاں، تو یہاں پاکستان کا موسم بڑا ایک معتدل موسم ہے، جہاں بیماریوں کے پھلنے پھولنے کے مواقع زیادہ ہیں، تو یہاں فصلوں پہ بہت زیادہ بیماریاں یہاں حملہ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے زرعی تعلیم کی کمی، تو پاکستان کیونکہ ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو کسان ہے اس کو زرعی طور پر اتنا تعلیمی طور پر مضبوط نہیں ہے، زرعی علم اس کے پاس نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے زرعی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے زرعی پیداوار کی قیمتیں، کسان بہت محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرنے کے بعد وہ جو اجناس حاصل کرتا ہے، جو فصلیں حاصل کرتا ہے، جو پیداوار حاصل کرتا ہے، اس کو اس کی مناسب قیمت نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا محدود رقبے، تو پاکستان میں آبادی تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زرعی رقبے کو بڑھایا نہیں جا رہا، اس طرح سے فی ایکڑ پیداوار یا جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کھاد کی کمی، تو پاکستان میں یہ اکثر کھادیں جو ہیں باہر کے ممالک سے منگواتے ہیں، جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہیں، تمام کسانوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ ان مہنگی کھادوں کو لے کر زمین کو ڈال سکیں اور اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں، اس وجہ سے بھی کہ پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹا آخری ہیڈنگ دیکھیے، زمینداری نظام اور خرابیاں۔ ہمارے بہت سے بڑے بڑے زمیندار جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات گاؤں دیہاتوں کو چھوڑ کر شہروں میں آباد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زمینیں جو ہیں وہ کاشت میں نہیں آتی، زمینیں فارغ رہتی ہیں، کاشتکاری نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بھی پیداوار کم ہوتی ہے۔ آئیے بیٹا اس کے بعد سیاسی عدم استحکام، تو پاکستان سیاسی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ہر نئے آنے والی حکومت نئے قوانین لاگو کرتی ہے، نئے اصول و ضابطے لاگو کرتی ہے، جس کی وجہ سے کسان پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی پیداواری صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، یا کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا اگلا سوال دیکھیے، پاکستان کی گھریلو چھوٹی اور بھاری صنعتوں کی وضاحت کیجیے۔ تو پاکستان کی کسی بھی ملک کی ترقی میں صنعتیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اس کے بارے میں بڑا تفصیلی گفتگو ہم پہلے لیکچرز میں کر چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ مختصراً صرف آپ کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے گھریلو صنعتیں، اگر ہم گھریلو صنعتوں سے مراد ایسی صنعتیں ہیں جو گھروں میں جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اسے ہم گھریلو صنعتیں کہتے ہیں، جیسے کہ آپ گھروں میں ایک دستکاری کا سامان بنایا جاتا ہے، بعض کا برتن بنائے جاتے ہیں، کھیلوں کا سامان بھی بنایا جاتا ہے، تو یہ عام گھریلو صنعتیں ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا جی چھوٹی صنعتیں، چھوٹی صنعتوں سے مراد وہ صنعت ہے جو مقامی طور پہ مزدور جس میں چیزیں بناتے ہیں اسے ہم چھوٹی صنعت کہتے ہیں۔ پاکستان کی چھوٹی صنعتیں جو ان میں اگر دیکھا جائے ڈیری فارم کی صنعت ہے، مرغی خانہ ہے، شہد بنانے کی صنعت ہے، قالین سازی ہے، برتن بنانے کی صنعت ہے، کھیلوں کا سامان بنانے کی صنعت ہے، اور پنکھے، بجلی کی موٹر وغیرہ، لوہے کا روزمرہ کا سامان بنانے کی صنعت ہے۔ یہ ہے پاکستان کی چھوٹی صنعتیں۔ اب آ جائیے بھاری صنعتیں سے، تو بھاری صنعت سے مراد وہ صنعت تو جو بڑے پیمانے کی صنعت ہو، جو بہت بڑی صنعت ہو، جہاں پہ سینکڑوں افراد، ہزاروں افراد وہ کام کرتے ہوں اور سامان ایک بہت بڑی مقدار میں بنایا جاتا ہو، اور سامان سے ملک کی ضروریات کو بھی پورا کیا جاتا ہو، بلکہ وہ سامان دوسرے ممالک کو برآمد بھی کیا جاتا ہو، تو ایسی صنعت کو ہم کہتے ہیں بھاری صنعت۔ تو پاکستان کی جو بھاری صنعت ہے اس میں چینی بنانے کی صنعت ہے، لوہا اور فولاد ہے، آٹو موبائل، پیٹرولیم کی صنعت ہے، دفاعی سامان کی صنعت ہے، بھاری مشینری کی صنعت ہے، سیمنٹ کی صنعت ہے، کیمیائی کھادیں، بسیں، موٹرس، ٹریکٹر وغیرہ بنانے کی صنعت ہے۔ تو اس طرح سے بیٹا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام بھاری صنعتیں ہیں جو پاکستان میں قائم ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 دیکھیے، ترقی کے لیے توانائی کے وسائل کی اہمیت۔ یہ تو بیٹا روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کوئی بھی ملک جو ترقی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ زرعی اعتبار سے ہے، چاہے وہ صنعتی اعتبار سے ہے، اس کے لیے توانائی کے وسائل کا وافر مقدار میں ہونا اور کم قیمت ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنے زیادہ آپ کے پاس توانائی کے وسائل ہیں، جیسے کہ بجلی وغیرہ ہو گئی، تو
تو توانائی کے وسائل جتنے زیادہ ہوں گے اور آپ اتنی ہی آسانی سے آپ کا ملک جو ہے معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ تو پاکستان میں جو وسائل ہیں ان میں سب سے پہلے تو بجلی ہے، اور اس کے بعد قدرتی گیس ہے، اور معدنی تیل ہے، اور پھر کوئلہ ہے۔ تو یہ چار پاکستان، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مقدار میں ہم ایٹمی توانائی سے بھی کچھ توانائی ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 4-5 ایسی پاکستان کی توانائی کے وسائل ہیں جن سے ہم اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا کوشچن نمبر 4 دیکھیے کہ پاکستان کے توانائی کے عام وسائل کی پیداوار اور کھپت پر بحث کیجیے۔ تو یہ ہم بڑی تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ضمناً میں یہاں مختصراً بتا دوں گا۔ سب سے پہلے تو بجلی کی پیداوار ہے پاکستان میں۔ بجلی سب سے زیادہ جو ہم اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں وہ بجلی سے پورا کرتے ہیں۔ تو بجلی میں کی اگر طلب دیکھی جائے تو وہ ہے 18,860 میگا واٹ ہے، جبکہ اس کی پیداوار 12,775 ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیداوار کم ہے اور ضرورت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے بیٹا وہ پن بجلی ہے، یعنی کہ پانی کے ذریعے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، تھرمل بجلی ہے، ایٹمی توانائی سے بجلی، اور شمسی توانائی سے اور ہوا سے بھی کچھ مقدار میں بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کھپت دیکھیں تو ان میں معدنی تیل ہے سب سے زیادہ جس سے ہم بجلی حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد گیس ہے، کوئلہ ہے، پن بجلی ہے، ایٹمی توانائی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد قدرتی گیس کی پیداوار دیکھیے بیٹا 2011-12 کے مطابق پاکستان میں قدرتی گیس کی اوسط روزانہ پیداوار 4,000 ملین مکعب میٹر ہے۔ اس سے 40.3 سے زائد ملکی توانائی کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد بیٹا معدنی تیل کی پیداوار دیکھیے، معدنی تیل توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ 2011-12 کے مطابق پاکستان میں معدنی تیل کی روزانہ اوسط پیداوار تقریباً 70,000 بیرل ہے۔ اس کے بعد کھپت دیکھیے تو ملکی توانائی کی لگ بھگ 29% ضروریات معدنی تیل سے پوری ہوتی ہیں۔ اس کے علاقے جو ہیں وہ زیر سندھ و سطح مرتفع پوٹوہار کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا کوئلہ کی پیداوار دیکھیے، کوئلہ ایک سستا ایندھن ہے۔ 2011-12 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کوئلے کی سالانہ پیداوار 4,700 میٹرک ٹن ہے۔ پاکستان میں اس کے محفوظ ذخائر کا اندازہ تقریباً 150 بلین ٹن سے زیادہ ہے۔ سندھ میں تھر کے علاقے میں پاکستان کا سب سے بڑا کوئلے کا ذخیرہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ تو تھے آپ کے 4 سوالات۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 8 دیکھیے۔ کوشچن نمبر 8 ہے بیٹا، بڑا اہم سوال ہے، دھاتی اور غیر دھاتی معدنیات کے ذخائر، ان کی معاشی قدر و تقسیم کی وضاحت کیجیے۔ تو پاکستان کی معدنیات کو بنیادی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دھاتی اور غیر دھاتی۔ دھاتی معدنیات میں آپ دیکھیں جو دھات کی صورت میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں لوہا ہے، تانبا ہے، کرومائٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح غیر دھاتی معدنیات جو ہیں جو دھات کی صورت میں ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہیں، ان میں جیسے کہ معدنی تیل ہے، قدرتی گیس ہے، خوردنی نمک ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیٹا یہ غیر دھاتی معدنیات ہیں۔ آئیے بیٹا آپ ان کو تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ یہ بیٹا دھاتی معدنیات میں سب سے پہلے تانبا ہے۔ تو آپ میں پرانے دور میں تانبے سے برتن اور سکے بنائے جاتے تھے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں تانبے سے زیادہ تر بجلی کی تاریں بنائی جاتی ہیں۔ ایسے ذخائر جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی چند جگہوں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے خام لوہا دیکھیے بیٹا، لوہا مختلف کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ لوہا زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ عمارتیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد مشینری بنانے میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں اگر لوہے کے ذخائر دیکھیں تو ضلع میاں والی میں کالا باغ ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی دیگر جگہوں پر اس کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے بیٹا کرومائٹ۔ کرومائٹ ایک اہم دھات ہے، اس کا زیادہ تر استعمال فولاد سازی میں ہوتا ہے، اس کو مختلف ممالک کو برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کراچی اسٹیل مل میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ذخائر اگر ہم دیکھیں تو صوبہ بلوچستان میں مسلم باغ و چاگی اور خاران میں ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی چند جگہوں پر اس کے ذخائر موجود ہیں۔ اب آ جائیے بیٹا غیر دھاتی معدنیات کی طرف آ جائیے۔ غیر دھاتی معدنیات میں سب سے پہلے معدنی تیل ہے۔ معدنی تیل ایک اہم وسیلہ ہے توانائی حاصل کرنے کا۔
تو پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو ذخائر ہیں وہ سطح مرتفع پوٹوہار میں زیادہ پائے جاتے ہیں، جیسے کہ وہ علاقے بالکسر ہے، کھوڑ ہے، ڈھلی ہیں، جویا میر وغیرہ علاقے ہیں جہاں پہ اس کے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زیریں سندھ میں بھی معدنی تیل کے کچھ ذخائر موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے بڑا قدرتی گیس ہے۔ قدرتی گیس کا سب سے بڑا ذخیرہ پاکستان میں 1952 میں 1952 میں دریافت ہوا سوئی کے مقام پر۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا خوردنی نمک پاکستان میں دنیا کا بہترین خوردنی نمک پایا جاتا ہے، اور پاکستان میں کھیوڑا کی کان نمک کی پیداوار کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بڑا چونے کا پتھر۔ چونے کا پتھر شیشہ سازی اور صابن بنانے، کاغذ سازی، سیمنٹ سازی، فولاد سازی، رنگ سازی وغیرہ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اگر ذخائر دیکھیں تو اس کے ذخائر ہیں دادو خیل میں ہے، واہ روڑی حیدرآباد، سبی، ڈیرہ غازی خان، کوہاٹ نوشہرہ اور خزدار میں ہے۔ سنگ مرمر پاکستان میں شمالی علاقہ جات میں سنگ مرمر کے بڑے عمدہ پہاڑ ہیں، اور پاکستان نہ صرف سنگ مرمر سے ملکی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ اس کو برآمد بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے اگر ذخائر دیکھیں تو شمالی علاقہ جات میں مردان ہے، سوات، نوشہرہ، ہزارہ، چاغی، گلگت اور اٹک وغیرہ ہے۔ جپسم فاسفیٹ کھاد کی تیاری میں خام مال کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کی صنعت میں بھی استعمال ہوتا ہے، کاغذ سازی کی صنعت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ذخائر جو ہیں وہ کھیوڑا، ڈنڈور، دادو خیل وغیرہ میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 9 دیکھیے، پاکستان کی معیشت میں زراعت کے کردار سے بحث کیجیے۔ بڑا اہم سوال ہے، ویری امپورٹنٹ کوشچن ہے بیٹا، تو اسے آپ نے بالخصوص یاد کرنا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں زراعت کے کردار نمبر 1، پاکستانی معیشت اور زراعت کا کردار۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس وجہ سے زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زراعت جتنی زیادہ ترقی یافتہ ہوگی وہ ترقی کرے گی، پاکستانی کی صنعتیں بھی اتنی ہی تیزی سے ترقی کریں گی، پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا، معاشی طور پہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اور زراعت سے پاکستان ہم اس سے خوراک حاصل کرتے ہیں، زراعت سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، خام مال کی میسر آتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کپڑا جو ہے وہ کپاس سے بنایا جاتا ہے، کپاس ایک زرعی پیداوار ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری ہماری صنعتیں جو ہیں وہ زراعت پر بیس کرتی ہیں۔ تو زراعت جتنی زیادہ عمدہ بہترین ہوگی، ترقی یافتہ ہوگی، تو ہماری صنعتی ترقی بھی اتنی زیادہ تیز ہوگی۔ روزگار کا حصول، اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ زر مبادلہ کا ذریعہ، ہاں ہماری ملک میں کپاس بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح سے گنا بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح سے گندم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اپنی ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد ان چیزوں کو برآمد بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ معاشی ترقی کا ذریعہ، تو زراعت ترقی کرے گی تو پاکستانی معیشت بھی ترقی کرے گی۔ قرضوں سے چھٹکارا، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے بیٹا کہ پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زراعت کو بہتر کر لیں، ترقی یافتہ کر لیں، فی ایکڑ پیداوار بڑھا لیں تو ہم ان قرضوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنی معاشی ترقی کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ سوالات تھے، تو یہ ملا کے لانگ کوشچن جو آپ کے 4 5 6 سوالات بنتے ہیں۔ تو یہ 6 سوالات میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے، اور آپ بڑی توجہ سے انہیں دیکھیں گے اور یاد کریں گے۔ اس کو بیٹا یاد کریں، اپنے وقت تو پلیز ضائع مت کریں، ان سوالات کو یاد کریں، اور پچھلے چیپٹر کے لیکچر بھی سنیں جو کہ ان سوالات کے متعلق ہیں۔ تو لیکچر بغور سنیں گے انشاءاللہ 1-2 مرتبہ، تو یہ سوالات کافی حد تک صرف سن کے ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔